بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے جو انسان کے خیالات اور دل کی ترجمانی کرتی ہے، اور اپنے خیالات کا اظہار انسان زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات انسان زبان کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ مثلا نکاح کرتا ہے تو زبان سے کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ کوئی اور چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے میں نے خرید لی، میں نے فروخت کر دی، میں نے کرایہ پر دے دی، کرایہ پر لے لی، میں نے یہ معاملہ نہیں کرنا۔ اور جو اساتذہ کرام ہیں خاص طور پہ کسی بھی علم یا فن کے ہوں، اپنی زبان کے ذریعے اپنے ہنر اور اپنے فن کو اور اپنی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ تو اس لیے زبان انسان کی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اپنی ضروریات کا اظہار، تکلیف کا، خوشی کا، ضرورت کا اظہار انسان زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ اس زبان کے ہمارے زندگی پر بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں ہمیں زبان کے صحیح استعمال کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور درست اور سیدھی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اپنی زبان سے درست اور سیدھی بات کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام درست فرما دیں گے، اور دوسرا معنی تمہارے اعمال درست کر دیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یہ سورہ احزاب کے آخری رکوع کی آیت ہے، پارہ نمبر 22 میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنی زبان درست اور سیدھی استعمال کرے تو اس کے دنیا کے کام بھی بہت سے درست ہو جاتے ہیں۔ ایک تو زبان کا آخرت کا پہلو ہے کہ آخرت میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے زبان سے کیا بولا تھا۔ آج ہمارا مقصد وہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی میں جو زبان کے اثرات ہوتے ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ اگر مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں زبان کا غلط استعمال زیادہ ہے، نامناسب استعمال زیادہ ہے، اور اس کا صحیح استعمال کم ہے۔ مثلا جو بہت تعلیم و تربیت یافتہ لوگ ہیں تو ان کی زبان بہت مہذب اور صحیح استعمال ہوتی ہے، اور جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا تعلیم یافتہ تو ہیں تربیت یافتہ نہیں ہیں، مہذب نہیں ہیں، تو ان کی زبان بہت غلط استعمال ہوتی ہے، اور وہی زندگی میں ان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود اپنی طرف بھی دیکھیں کہ ہماری زبان صحیح استعمال ہوتی ہے یا غلط، خدا نخواستہ غلط استعمال ہو تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اولاد کی خاص طور پہ فکر کریں کہ ان کی زبان صحیح استعمال ہو۔ اگر اولاد کو شروع سے زبان صحیح استعمال کرنے کی عادت پڑ گئی تو یہ چونکہ زبان کا صحیح استعمال دنیا کے بہت سے مقاصد میں کامیابی کنجی اور بنیاد ہے، تو زندگی ان کی صحیح گزرے گی۔ اور اگر شروع سے ہی زبان غلط استعمال رہا تو اگلی زندگی میں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ زبان کا غلط استعمال کیا ہے؟ نمبر 1، زبان سے غلط باتیں بولنا، جھوٹ، چغلی، غیبت، کسی کی برائیاں بیان کرنا، الزام تراشی کرنا، کسی کے بارے میں سنی سنائی غلط بات آگے بیان کر دینا، تو یہ غلط استعمال ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اس سے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ زبان سے چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، الزام نہ لگائیں۔ تو اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ برے اثرات یہ پڑتے ہیں کہ جب انسان کسی کی چغلی غیبت کرتا ہے تو وہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا دوست ہو، معاشرے کا اہم فرد ہو۔ اگر بالفرض وہ آدمی ایسا ہے کہ جس کا چغلی غیبت کرنے والے پر پہلے سے احسان کرنے کا معمول ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور اسے نوازتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنائے ہیں، اور اسے معلوم ہو جائے کہ یہ شخص پس پشت میری برائی بیان کرتا ہے تو وہ امداد بند کر دیتا ہے، اور وہ احسان، اچھا سلوک بند کر دیتا ہے اس سے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ بہت سے لوگ ایسے موقع پر لا علمی کی وجہ سے کہہ رہتے ہیں رزق اللہ نے دینا ہے اور اچھائی برائی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن اللہ نے ذرائع بنائے ہوئے ہیں۔ جب انسان ذرائع کو استعمال کرتا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، تب انسان تک ایک چیز پہنچتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں کہتی ہے کہ ما اصابک من حسنۃ من اللہ وما اصابک من سیئۃ من نفسک، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے اپنی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ اپنی طرف سے پہنچتی ہے۔ انسان کی غلط پالیسی، غلط طرز عمل، غلط بات اکثر سبب بنتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ انسان اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ کوئی شخص اگر ہم پر احسان کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کی برائی بیان نہ کریں اور بلا ضرورت برائیاں بیان نہ کریں، بلکہ اچھا سلوک کریں اس سے۔ تو دیکھیں، یہ استعمال ایک نقصان سامنے اس کا یہ آتا ہے۔
اسی طرح زبان سے سخت الفاظ بولنا، خواہ وہ اپنے ماں باپ سے ہو، اپنی اولاد سے ہو، یا اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، یا انسان جہاں کام کرتا ہے تو کسی کے ہاں ملازم ہے، وہاں اگر انسان سخت الفاظ استعمال کرتا ہے تو تب بھی وہ زبان دوری کا باعث بن جاتی ہے اور آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں سے نرمی کرتے ہیں، وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ زبان یا دل کے سخت ہوتے تو لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگ جو آپ کے قریب آئے، جان دشمن قریب آ گئے، آپ کے صحابہ بن گئے، آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے حکم پر جو جانیں انہوں نے قربان کر دی، اس کا ایک بڑا ایک عمل، بڑی وجہ آپ کی نرم زبانی تھی، نرم کلامی تھی کہ آپ نرم بات بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کے پاس تو انہوں نے بھی یہی فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہ تم جا کر فرعون سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نصیحت اثر انداز ہوتی ہے جو نرمی سے کی جائے۔ اس میں بڑوں کے لیے ادب میں نصیحت اور ہدایت ہے، جب باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، استاد شاگرد کو نصیحت کرے، یا عالم دین عوام الناس کو نصیحت کرے، یا اسی طرح کوئی شخص اپنے ماتحت کو نصیحت کرے تو وہ نرمی سے کرے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ اور اگر سخت الفاظ استعمال کیے جائیں گے، ماں باپ اپنی اولاد کو سخت الفاظ میں نصیحت کرے گا، شوہر بیوی کو، یا بیوی شوہر سے سخت کلامی کرے گی، بھائی سے سخت کلامی کرے گا، تو یہ سخت کلامی بھی آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہے اور دوریاں پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں ادب یہ معلوم ہوا زبان کا کہ انسان سیدھی اور صاف بات کہے، گول مول بات نہ کہے۔ بہت سے لوگوں ٹلانے کی عادت ہوتی ہے، کسی کا کس سے کام ہے اور وہ اپنے کام کا مقصد کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کام کر دیجئے، تو سننے والا ٹلاتا رہتا ہے، کل کروں گا، 1 گھنٹے کے بعد کروں گا، پرسوں کر دوں گا، اگلے ہفتے کر دوں گا، یہ کرنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ یہ ٹلانا اور درست سیدھی بات نہ کرنا اعتماد کو خراب کرتا ہے۔ ایک دم صاف اور سیدھی صاف بات کہیں۔ نمبر 2، نرم بات نہ کہیں، اس لیے کہ نرم بات کہیں، نرم بات کا اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، سخت بات بولنے سے بچیں، اس لیے کہ سخت کلامی آپس میں دوریاں اور دل میں نفرتیں پیدا کرتی ہے۔ اور اس اللہ کے انبیاء علیہ السلام دیکھیں فرعون کے پاس جا رہے تھے، ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جا کے نرمی سے بات کرنا تاکہ اس کے دل میں یہ بات گھر کر جائے، وہ نصیحت قبول کرے اور دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو سکے۔ تو جن لوگوں کی سخت کلامی کی یا غیر مذہب گفتگو کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک بات ہی تو کہی ہے، میں نے کسی کو لاٹھی تو نہیں ماری، میں نے گالی تو نہیں دی۔ تو بھی یہ بھی دیکھیں بات تو کہی ہے لیکن الفاظ کیسے تھے؟ مہذب تھے غیر مہذب تھے، نرم الفاظ تھے یا سخت الفاظ تھے؟ اسی طرح ایک ادب زبان کا یہ بھی ہے کہ آدمی جب کسی کو کوئی کام کہے تو خواہ اپنے ماتحت ہی کو کہہ رہا ہو تو گزارش کا، درخواست کا عاجزانہ انداز ہونا چاہیے، حاکمانہ انداز، حاکمانہ الفاظ یہی مسائل پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ذرا یہ کام کر دیجئے اور آپ فلاں جگہ چلے جائیے اور فلاں کام کر دیجئے۔ اور دوسرا یہ اچھا انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ کہ یہ کام آپ کے ذمہ ہو گیا، آپ نے ہر حال میں کرنا ہے، اس میں کوتاہی بالکل برداشت نہیں ہوگی، اور ورنہ آپ سختی سے نمٹا جائے گا آپ سے، یا آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ایک انداز یہ ہے۔ جہاں اس کی ضرورت ہو، ایک آدمی بالکل ہی سست ہے اور ماتحت ہے، وہ غفلت سستی کا شکار رہتا ہے، وہاں تو بعض صورتوں میں سے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اپنے بڑوں کو یا ایسے لوگوں کو جو آپ کے ماتحت نہیں ہیں یا ان کے ذمے آپ کا کوئی کام نہیں ہے، تو وہاں یہ انداز اختیار کرنا کہ آپ نے لازمی کرنا ہے، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، اس میں بالکل کوتاہی نہ ہو، بالکل سستی اور دیر نہ ہو، شکایت کا موقع نہ ملے، یہ نامناسب الفاظ ہیں اور ان سے برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم قرآنی ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان کے اچھے اثرات پڑیں گے اور ہمیں اس سے اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔